بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 195۔ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا، اور نہ، تلقوا، تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، اِلیٰ، طرف، التہلکت، ہلاکت کے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں۔ ترجمہ ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ نیکی اختیار کرو، یقیناً اللہ کی محبت انہی لوگوں کے لیے خاص ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قدم قدم پر روپیہ پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ نے جہاد کی آیتوں کے بعد فوراً مال کا ذکر کیا، اس لیے کہ جہاد میں قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہر ایک مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور حکومت کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو سخت دقتیں پیدا ہوں گی۔ سامان حرب کی خریداری نہیں ہو سکے گی، پھر علاوہ ازیں سلطنت کے اور سینکڑوں کام ہیں جو روپیہ پیسہ کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ خصوصاً ایسے وقت میں تو پیسوں کی اور بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دشمنوں نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی ٹھان لی ہو۔ اس لیے اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلام میں جس طرح محض جان دے دینا مطلوب و مقصود نہیں، بلکہ وہ جان دے دینا مطلوب و مقصود ہے جو اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کے دین کی بڑائی کے لیے ہو، اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور طریقہ کے مطابق ہو۔ اس طرح مطلق صرف مال کی ہرگز کوئی وقت و قدر نہیں، قدر صرف اس مال کی ہے جو باطل کی راہ میں نہیں، حق کی راہ میں ہو، ہوائے نفس کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ رضائے الہی کے حصول کے لیے ہو۔ یہاں اشارہ خاص جو ہے اس آیت میں جہاد و قتال کی جانب ہے، لیکن فی سبیل اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں۔ ہر دینی خدمت میں مالی امداد اس کے تحت میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جو فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ امت کی ضرورت کے موقع پر بخل کر کے، کنجوسی کر کے امت کو بربادی میں نہ ڈالو۔ جہاد ترک کر دینا تباہی و بربادی ہے، اور صرف روپیہ پیسہ دے کر اپنی جان چھڑا لینا بھی کافی نہیں، بلکہ روپیہ دینے کے ساتھ ساتھ خود جنگ کی تیاری اور جہاد میں شرکت ضروری ہے۔
ایسے موقع پر بخل سے کام لینا اپنے آپ کو ضعف کمزور اور مخالف ٹیم کو قوی اور طاقتور بنانا ہے۔ پس جان و مال دونوں کو حاضر کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے۔ جو قانون تم کو اللہ نے دیا ہے، نیک نیتی سے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ بھی ایک ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ گار کا رحمت باری سے نا امید ہو جانا یہ ہلاک ہونا ہے۔ اور بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائے پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نہ ڈالو، کدھر؟ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ تو یہ اس طرح کے سارے کام کرنا، نا امید ہو جانا، توبہ نہ کرنا، گناہ اور کرتے جانا، یہ جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے۔ اب یا تو وہ بھوکوں مریں یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے، تو اس سے ان کی ان عادت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اس کی راہ کے کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاس سے یا پیدل چل چل کر مر جاؤ۔ یعنی اللہ نے انسان کو جو دیا ہے وہ اپنی ذات پر بھی لگائے، اور کہیں سفر میں جا رہا ہے تو اپنی دولت اپنے ساتھ لے کر جائے، اپنی سہولتیں اپنے ساتھ لے کر جائے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے۔ نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ بس احسان اعلیٰ درجہ کی اطاعت ہے جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے پھر کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان اللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جو پڑھتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ غور فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔